السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ایک صلوات ہو. حضرات گرامی، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد ابھی 2 مجلسیں اور پڑھنا ہے. بہرحال شعراء کرام کا نذران عقیدت بنگاہ معصوم نصر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ذکر اہل بیت ہو چکا ہے. صرف تعمیل حکم کے لیے، اتمام حجت کے لیے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے ایک آیت میں انسانوں کو ان کی عزت اور ان کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دوسری آیت میں امام کے ذکر کے ساتھ ذہن انسانی کو متوجہ کیا کہ یہ انسان جس کو اللہ نے اتنا عزت دار بنایا، یہ انسان جس کو اللہ نے اتنا صاحب اختیار بنایا، یہ انسان جسے اللہ نے اشرف مخلوقات قرار دیا، یہ انسان جسے اللہ نے بے پناہ نعمتیں اور بے پناہ عزتیں عطا کی، یہ جب محشر کے میدان میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. ایک صلوات بھیجے. یہ سارا اہتمام انسان کو معرفت امام کے لیے کیا گیا کہ انسان اپنی عزت کو دیکھے، انسان اپنے مرتبے کو دیکھے، اور پھر انسان فیصلہ کرے کہ جب وہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے، امامت کا تعلق صرف محبت سے نہیں ہے، امامت کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں ہے، امامت کا تعلق صرف شیعت سے نہیں ہے، بلکہ امامت کا تعلق انسان کی عزت سے ہے. روز محشر عزت انسانی کے اضافے کا سبب امام بنے گا. اب اگر امام معصوم ہوگا، امام برحق ہوگا، امام مشکل کشا ہوگا، امام حاجت روا ہوگا، امام جناب امیر ہوگا، امام مولائے غدیر ہوگا، تو یہ خود انسان کے عزت کے اضافے کا سبب قرار پائے گا. اسی لیے اللہ نے پہلے انسان کی عزت کا ذکر کیا کہ ہم نے اس انسان کو بے پناہ عزتیں دیں، اور وہ عزت جو اس انسان کو ملی، اس عزت میں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ نے اس انسان کے لیے زمین میں اور سمندروں میں سواریوں کا انتظام کیا، اس کو سفر کی سہولت عطا کی. دیکھیے، عزت انسانی کے لیے اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ خود انسان اپنی نفس، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرے کہ اللہ نے اس انسان کے لیے کیا کیا انتظام کیا کہ اسے سہولتیں عطا فرمائیں. اگر آپ وہ سہولتیں جو من جانب اللہ انسان کو ملی ہیں، اگر ان سہولتوں پر آپ غور کریں تو اللہ نے سب سے نمایاں سہولت انسان کو یہ عطا کی ہے کہ نمازیں اتنی ہی واجب کی ہیں جتنی انسان پڑھ سکے، روزے اتنے ہی واجب کیے ہیں جتنے انسان رکھ سکے،
حج اسی پر واجب کیا ہے جو انسان حج کر سکے. یعنی اللہ نے جو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اپنی عظمت کے مطابق حکم نہیں دیا ہے, انسان کی قوت کے مطابق حکم دیا ہے. صلوات بھیجے محمد. اگر اللہ چاہے تو پورے سال کے روزوں کو واجب کرتا, تب بھی اس کی عظمت کا تقاضا مکمل نہ ہوتا. لیکن اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں کو واجب کیا. یہ اپنی عظمت کے مطابق نہیں, قوت انسانی کے مطابق. پنجگانہ نمازیں واجب کی اپنی عظمت کے مطابق نہیں, انسانی طاقت اور انسانی قوت کے مطابق. عزیزان گرامی, اللہ نے اپنی عبادت کا حکم بھی انسان کی قوت و طاقت کو دیکھتے ہوئے دیا. چنانچہ عام انسان تو عام انسان ہے. خود پیغمبر اسلام کے لیے روایتوں میں موجود ہے, قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام پوری رات عالم نماز میں گزارتے تھے اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, آپ کے پائے متورم ہو جاتے تھے. تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ حکم ہوا کہ میرے حبیب آپ اتنی عبادت نہ کیجئے کہ آپ کے جسم کو اذیت پہنچنے لگے, اتنی نمازیں نہ پڑھیے کہ آپ کے بدن کو اذیت پہنچنے لگے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ حکم عبادت قوت کے مطابق دے رہا ہے, اپنی عظمت کے مطابق نہیں دے رہا ہے. نبی تک کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے حبیب, اے میرے رسول, اے رحمت اللہ العالمین, اے سید المرسلین, اتنی عبادت نہ کیجئے کہ آپ کے جسم کو تکلیف ہو. اب دیکھیے ایک رخ اور بھی ہے. ایک طرف اللہ اپنے جس نبی کو عبادت کی کثرت کے معاملے میں روک رہا ہے, وہی غدیر کے میدان میں اسی نبی کو ٹوک رہا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کو تکلیف ہو, اور دوسری طرف غدیر میں لہجہ بدلا ہوا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ نہ کیا. میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف عبادت کے معاملے میں روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف اعلان ولایت کے معاملے میں ٹوکا جا رہا ہے. آواز آئے کہ معاملہ سامنے کا ہے, ہم اپنا مزاج سمجھا رہے ہیں. نہ عبادت کے معاملے میں تکلیف گوارا ہے, نہ ولایت کے معاملے میں تاخیر گوارا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. عبادت کے معاملے میں اسے یہ گوارا کہ تکلیف اٹھائی جائے, نہ مولا کی ولایت کے معاملے میں یہ گوارا کہ اس معاملے میں تاخیر کی جائے. دیکھیے اللہ نے انسانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم عبادت دیا ہے. چنانچہ یہ بات یہاں پر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ نماز جماعت کے لیے ایک خاص حکم ہے. یوں جب فرادہ نماز ہم آپ پڑھیں تو اس فرادہ نماز کے لیے ہم کو اختیار دیا گیا کہ ہم واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کریں. قنوت کے لیے حکم ہے مولا متقیان جناب امیر المومنین علی حکم ہے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین نماز وہ ہوتی ہے جس کا قنوت طولانی ہوتا ہے. چنانچہ نماز میں واجبات کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے مستحبات ہیں, مگر عزیزو یہ فرادہ نماز کے لیے, فرادہ نماز کے لیے ہے کہ جب ہم فرادہ نماز پڑھیں, بغیر جماعت کے نماز پڑھیں, تو واجب کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کریں. چاہے جتنی طولانی نماز پڑھیں, شریعت ہمیں نہیں روکتی, لیکن نماز جماعت کے لیے حکم ہے کہ وہ افراد جو نماز جماعت پڑھائیں ان کے لیے حکم شریعت ہے کہ واجبات پر اکتفا کریں, مستحبات کے میدان میں نہ جائیں. حکم ہے کہ جب جماعت کی نماز پڑھانا تو اختصار سے کام لینا, جب جماعت کی نماز پڑھنا تو مختصر سوروں کی تلاوت کرنا, جب جماعت کی نماز پڑھانا تو واجبات پر اکتفا کرنا. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ فرادہ میں ہمیں اختیار دیا گیا, لیکن نماز جماعت میں نماز پڑھانے والے کو حکم دیا کہ دیکھو طولانی نماز نہ پڑھانا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پڑھنے والوں میں سب جوان نہیں ہیں, ضعیف بھی ہیں, سب صحت مند نہیں ہیں, بیمار بھی ہیں, سب مقامی نہیں ہیں, مسافر بھی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. نماز جماعت میں حکم دیا گیا کہ جب نماز جماعت پڑھانا تو طولانی سورے نہ پڑھنا, مستحبات پر زور نہ دینا,
صرف واجبات پر اکتفا کرنا. اس لیے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں صحت مندوں کے ساتھ مریض بھی ہیں، جوانوں کے ساتھ ضعیف بھی ہیں، مقامی افراد کے ساتھ مسافر بھی ہیں. لیکن نماز جماعت میں بھی اللہ نے اپنی عبادت کو نہیں مد نظر رکھا، لوگوں کی زحمت کو مد نظر رکھا. صلوات بھیجے محمد و اہل احمد. اور یہ مسئلہ نماز چاہے جس عالم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ آپ کو نماز کا مسئلہ ہر جگہ ملے گا، نماز جماعت کا، کہ جب جماعت کی نماز پڑھانا تو مختصر پڑھانا. آئیے بھائی فیض میاں ادھر تشریف لے آئیں، صلوات بھیجے سنیے گا. اذان گرامی کے نماز جماعت کے لیے بہت تاکید ہے کہ دیکھو طول نہ دینا سوروں کو، مختصر سورے پڑھنا، واجب پر اکتفا کرنا، قنوت میں بھی صلوات و مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت پر اکتفا کرنا. کیوں نماز جماعت کے لیے شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جوان نہیں ہیں، ضعیف بھی ہیں، اس میں صرف صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، صرف مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں. اب اس کا بھی ایک دوسرا رخ ہے کہ وہ نماز جس میں مولا حسین پشت رسول پر آئے تھے وہ فرادہ نماز نہیں تھی، جماعت کی نماز تھی. کیا سنایا؟ وہ فرادہ نماز نہیں تھی، جماعت کی نماز تھی. وہاں بھی پڑھنے والوں میں صرف جوان نہیں تھے، ایک سے ایک ضعیف بھی تھے، سب صحت مند نہیں تھے، بغض علی کے مریض بھی تھے. اس نماز جماعت میں سب صحت مند نہیں ہیں، بغض علی کے مریض بھی ہیں، ارے سب مقامی نہیں تھے، جہنم کے مسافر بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد. ایک طرف نبی نے ہم کو حکم دیا کہ اگر ہم نماز جماعت پڑھائیں تو سوروں میں طول نہ ہونے پائے، اور رکوع کے ذکر میں طول نہ ہونے پائے، سجدے میں طول نہ ہونے پائے. اور ادھر آپ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور مولا حسین پشت نبوت پر تشریف فرمائے اور نبی سجدے میں طول پر طول دے رہے ہیں، سجدے میں طول پر طول دے رہے ہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اختصار کا حکم دیا، خود سجدے کو طول دے رہے ہیں. کہ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے بھائی، اختصار کا حکم نمازیوں کو زحمت سے بچانے کے لیے ہے، یہ سجدے کا طول عظمت حسین دکھانے کے لیے بلایا. یہ طول سجدہ کا حکم عظمت حسین کو دکھانے کے لیے ہے، اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے، تمہاری طبیعت یہ ہے، تمہارا ذہن یہ ہے، تمہارے خیالات یہ ہیں کہ محرم میں صرف ماتم نہ کیجئے، امام کی نماز کو بھی یاد رکھیے، صرف مجلس نہ کیجئے، امام حسین کے سجدے کو بھی یاد رکھیے. تمہارا مزاج یہ ہے کہ مجلسوں میں امام حسین کی نماز بھی یاد رکھی جائے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ نماز میں بھی حسین کو یاد. صلوات بھیجے محمد. اس مزاج کو دیکھیں کتنا فرق ہے. یہاں یہ قاضی صاحب خالی ماتم نہ کیجئے، اور مجلس نہ کیجئے، اور گریا نہ کیجئے، اور زنجیر نہ لگائیے، اور خمہ نہ لگائیے، امام حسین کے سجدے کو یاد کیجئے. ارے نبی سمجھانے سجدے میں بھی مولا حسین کو یاد کیجئے، نماز میں بھی ان کو یاد رکھیے. بھائی دیکھیں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ سال میں 2 ہیں. 2 عیدوں کی نمازیں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الضحیٰ. کوئی پورے سال نماز پڑھے نہ پڑھے ان نمازوں میں ضرور شرکت کرتا ہے. عید کا دن ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں، مگر تاکید ہے، تاکید کہ نماز پڑھ کے سیدھے گھر نہ جانا جب تک زیارت وارثہ نہ پڑھنا. یہ جملہ چاہے جائے سنیے گا، جب تک زیارت وارثہ نہ پڑھنا، جب تک امام حسین کو سلام نہ کرنا. دن عید کا ہے،
مگر زیارت امام حسین کی رکھی گئی. سمجھایا گیا اللہ کو کوئی خوشی غم حسین کے بغیر گوارا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد یہ سہولتیں انسان کو کیوں دی گئی؟ اس کو اس کی عزت سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہیں ہم نے اتنی عزت دی ہے، اب یہ عزت روز محشر ذلت میں نہ بدلے. لہذا ایسے امام کے ساتھ نہ آنا جو سبب جہنم بنے، ایسے امام کے ساتھ آنا جو قسیم النار والجنہ. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. بس آخری منزل عزیزان گرامی، عزت کا تعلق امام سے ہے. مطلب کہ امام سبب عزت بنتا ہے، انسان کی عزت کے اضافے کا سبب امام ہے. یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں کوئی دعا نہیں ہے، نہ مال و منان کی دعا ہے، نہ اضافہ رزق کی دعا ہے، نہ برکت کی دعا. یہ جو برکت کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے، برکت کہ آپ مجلس کریں گے تو برکت ہوگی، ماتم کریں گے تو برکت ہوگی. عزاداری برکت کے لیے نہیں ہے، عزاداری امام حسین کی نصرت کے لیے ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں اس کی تشریح کروں. یہ بنی امیہ پہ جو لعنت بھیجی جاتی ہے، یوم عاشورہ کو انہوں نے یوم برکت سمجھا تھا کہ آج مال جمع کریں گے تو برکت ہوگی، آج دولت جمع کریں گے تو برکت ہوگی. یہ برکت کا کانسیپٹ بنی امیہ سے آیا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جو روز عاشورہ مال و منان کو جمع کرے گا اس کا حشر شمر و ابن زیاد کے ساتھ ہوگا. یہ برکت کا کانسیپٹ ہمارے کیا نہیں ہے عزیزان گرامی. اسی لیے زیارت عاشورہ میں کوئی دعا نہیں ہے. تو اب چلن چلا ہے کہ مجلسوں کا کانسیپٹ بدلنے کے لیے، لوگوں کو گریے سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کے رونے سے دور کرنے کے لیے دعائیں لے کے بیٹھے. ارے مجلس میں دعا لے کے بیٹھے ہو، فرشتے کتنی بد دعا کریں گے اس وقت. صلوات بھیجے محمد بدتمیز و بیہودہ لوگ ہیں جو یہ مجلسوں کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں. کہیں سے موٹیویٹڈ ہیں، یہ کہیں سے اسپانسرڈ کیے جا رہے ہیں، یہ تاکہ عزاداری کے تصور کو، عزاداری کے مفہوم کو تبدیل کریں. سنیے عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ میں نہ مال و منان کی دعا ہے، نہ آل اولاد کی دعا ہے، نہ اضافہ رزق کی دعا. ایک دعا ہے، صرف ایک دعا، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. صرف ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عزت عطا کر بتصدق مولا حسین علیہ السلام. سنیے گا، بس آخری منزل ہے، صرف ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرت. اے اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عزت دے، مگر زمین و جائیداد کے ذریعے نہیں، تاج و تخت کے ذریعے نہیں، حکومت و سلطنت کے ذریعے نہیں، مال و منان کے ذریعے نہیں، دینار و درہم کے ذریعے نہیں. عزت دے مولا حسین کے ذریعے. دیکھیں عزت کا راز سمجھایا جا رہا ہے. سنیے گا، عزت کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ ذریعہ عزت ہے مولا حسین. اے اللہ مجھے عزت دے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مگر ذریعہ عزت زمین و جائیداد نہ ہو، مال و منان نہ ہو، تاج و تخت نہ ہو، سلطنت و حکومت نہ ہو. عزت کا ذریعہ مولا حسین ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزت جو دولت کے ذریعے ملتی ہے، جب تک دولت ہے عزت ہے. ادھر دولت گئی ادھر عزت گئی. وہ عزت جو تاج و تخت کے ذریعے ملتی ہے، جب تک تاج و تخت ہے عزت ہے. تاج و تخت گیا عزت گئی. وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک زمین و جائیداد ہے عزت ہے. زمین و جائیداد گئی عزت گئی. اسی لیے عزت کا ذریعہ نہ دولت ہے، نہ مال و منان ہے، نہ دینار و درہم ہے. ذریعہ عزت ہے مولا حسین. اس لیے کہ وہ عزت جو ان کی وجہ سے ملے گی وہ وقتی نہیں ملے گی، وہ دائمی ملے گی.
وہ ٹیمپریری نہیں ملے گی، وہ پرماننٹ ملے گی۔ آپ پوچھیں گے دلیل، تو شریعت میں 2 گواہیاں چاہیے، تو دونوں گواہیاں، دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ بھائی فطرس کو عزت ملی بذریعہ حسین، فطرس کو عزت ملی بسبب مولا حسین، فطرس کو عزت ملی بذریعہ مولا حسین، جناب حر کو عزت ملی جو فرما رہے ہیں آپ بذریعہ مولا حسین۔ فطرس کی عزت کا سبب مولا حسین، جناب حر کی عزت کا سبب مولا حسین۔ انہیں تاج و تخت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، مال و منان کی وجہ سے عزت نہیں ملی، فطرس کو بھی عزت ملی تو مولا حسین کی وجہ سے، جناب حر کو بھی عزت ملی تو مولا حسین کی وجہ سے۔ تو اب جو عزت ملی تو وقتی نہیں ملی، ایسی عزت ملی فطرس کو بھی اور جناب حر کو بھی کہ 3 شعبان آئے تو ذکر فطرس ضرور ہوگا، پہلی محرم آئے تو ذکر حر ضرور۔ آواز بھیجے ہم امام سبب اضافہ عزت ہوتا ہے۔ عزت دار رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس دنیا میں بھی عزت و آخرت میں بھی عزت، وہ ہے عشق حسین، مولا حسین۔ اب عزت کے معیار الگ ہیں، چھچورے لوگ چھچوری باتوں کو سبب عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہو۔ چنانچہ جب ابن زیاد ملعون نے خدا اس کے عذاب میں اضافہ سرے سرکار سید الشہداء سے گستاخی کی، ایک بہن کے سامنے بھائی کے لبوں پر کانٹے دار چھڑی لگائی۔ دیکھیے یہ جو بخاری گزرا ہے، اس نے نہ غدیر لکھی اپنی کتاب میں نہ کربلا، لیکن اللہ رے زور مظلومی مولا حسین، واقعہ کربلا نہیں ہے۔ صحیح بخاری تک میں بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کے ایک صحابی جن کا نام انس تھا، وہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، تبھی ابن زیاد کے دربار میں کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا وہ شخص، اور ادھر ابن زیاد نے کانٹے دار چھڑی حضرت کے لبھائے مبارک سے مست۔ تو ہم آپ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں، اسیران کربلا تو اسیران کربلا ہے، کہ انس جیسا دشمن کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ وہی تھا جب مولا علی نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ گواہی دیں جو غدیر کے میدان میں موجود تھے، تو یہ انس بھی تھا غدیر کے میدان میں۔ یہ خاموش بیٹھا رہا تو مولا علی نے کہا تھا اے انس تو بھی تو غدیر میں تھا، تجھے یاد نہیں ہے کہ نبی نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں بھول گیا ہوں۔ تو مولا علی نے بددعا دی تھی کہ پارے الہا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ابھی اس کے ماتھے پر ایسا سفید داغ نمایاں ہو جائے جسے اس کا امامہ نہ چھپا پائے، اور اس کے ماتھے پر اسی وقت ایک برس کا سفید داغ نمودار ہوا۔ یہ وہ انس تھا، ایسا دشمن، مگر اللہ رے مظلومیت سرکار کہ جیسے ہی ابن زیاد نے وہ چھڑی حضرت کے لبھائے مبارک سے مس کی، یہ انس چیخ اٹھا کا کیا کر رہا ہے ابن زیاد؟ ارے چھڑی ہٹا لے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان لبوں کو نبی چوما کرتے تھے۔ آپ سوچے جب انس کا یہ عالم ہوا تو بیوی زینب کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد اس ملعون نے، ابن زیاد ملعون نے بی بی زینب سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا کہ دیکھا معاذ اللہ خاکم بدہن، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ وہ جملے گستاخانہ ہیں جن کو میں صرف آپ تک پہنچانے کے لیے ان کے لفظوں کو تبدیل کر کے اتنا عرض کر رہا ہوں، وہ دہرائے نہیں جا سکتے، وہ گستاخی ہو جائے گی اگر منوان اس کے جملے دہرا دیے جائیں۔ تو بی بی زینب نے فرمایا تھا ما رایتا الا جمیلا، خدا کی قسم ہم نے اللہ کی طرف سے اپنے لیے سوائے جمیل کے کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ ما رایتا الا جمیلا، یہ جملہ بی بی زینب کا موجود ہے زان گرامی۔ تو عزت کا سبب مولا حسین ہے، عزت کا سبب وابستگی امامت ہے۔ دنیا نے کوشش کی کہ خود ان کی لاش کو پامال کیا جائے،
کہ معاذ اللہ ان کی عزت میں کمی آ جائے، لیکن جو سبب عزت ہو، جو دوسروں کے لیے عزت کے اضافے کا سبب ہو، عزیزان گرامی، اس کے اوپر، اس کے حقائق کے اوپر، اس کی مظلومی کے اوپر کون پردہ ڈالتا؟ کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سبب عزت ہیں، ظاہری طور کے اوپر ظالم بھی امام کے سر کو نیزے پر اٹھا کے چلنے پر مجبور ہے، اور سر نیزہ حضرت تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ دمشق کی مسجد آ گئی، قاری قرآن باہر نکلا، اس نے بھی کچھ گستاخانہ جملے کہے کہ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا تو قاری قرآن ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ تو نے آیے تطہیر پڑھی ہے؟ امام نے فرمایا تو نے آیے مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا آپ کیا جانے آیے تطہیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا آیے تطہیر ہم کیا جانے، ارے ہماری دادی کی چادر میں آیے تطہیر ہے۔ آیے مودت میں جو فی القربا ہیں اس سے مراد ہم ہیں۔ کہ سننا تھا کہ کہا ذرا تعارف فرمائیے، امام نے اپنا تعارف فرمایا، مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ کہ کس حسین کے بیٹے ہیں؟ فرمایا جسے سیدہ نے چپ کیا اپنی اس کے پالا۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا مولا حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مولا حسین کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کون ڈالے گا؟ ارے عباس کہاں چلے گئے؟ علی اکبر کہاں چلے گئے؟ امام نے سروں کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا، وہ ہمارے چچا عباس کا سر ہے، وہ ہمارے بابا کا سر ہے۔ قاری قرآن نے منہ پر تماچے لگانا شروع کیے۔ ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہا، امام نے کہا اگر تیرے دل میں ہماری ذرا بھی محبت ہے تو خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ کہا آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے علاوہ مردوں میں اور کون ہے؟ کہا مردوں میں میرے اور باقر کے سوا کوئی نظر نہ آئے گا۔ ارے سیدہ کی بیٹیاں بے مخناؤ چادر، آپ کی آوازیں بلند ہو، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ مجلس جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے ہوتی ہے۔ مولا حسین کی 4 برس کی یتیمہ، 4 برس کی بیٹی۔ دیکھیے ایک تو بیٹی کے لیے ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر تاکہ میرے فرش غم کی زینت بنے۔ مولا علی سے ایک شخص نے کہا کہ یا علی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ایک بیٹا دے دے۔ فرمایا انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی دعا بھی مانگا کر۔ تو اس نے کہا کہ یا علی یہ بیٹی پہ اتنا زور کیوں دیا؟ تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی محسوس کر لیا، رونے کو بہت ہوگا۔ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر سے جنازہ اٹھنے لگتا ہے تو جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے اگر بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو چیخ مار کے باپ کے جنازے سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ جنازے کے نکلنے کے وقت بیٹیوں کا چیخ چیخ کے رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے کربلا میں قانون بدل گیا، وہاں بیٹی تو موجود ہے مگر باپ کے جنازے پر رونے نہیں دیا جاتا۔ کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے جھیل رہا ہے۔ مولا حسین کی بیٹی باپ پر رونے نہیں دیا۔ وہ بیٹی بس سنے عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا سب کچھ ترک کرتے ہوئے ایک واقعہ سن لے، یہی رونے کو بہت ہوگا۔ وہ بیٹی کہ جب 2 برس کی تھی بی بی سکینہ، تو ایک دن مولا حسین اپنی شہزادی کو گود میں لیے بنی ہاشم کے محلے میں بیت الشرف سے باہر آئے تو دیکھا ایک شخص بالیاں بیچ رہا ہے، بندے بیچ۔ مولا علی نے مولا حسین نے اس بالیاں بیچنے والے کو بلایا اور 2 بالیاں خرید کے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے کانوں میں پہنا دی۔ یہ مدینہ ہے جہاں سکینہ کو بالیاں پہنائی گئی، وہ کربلا ہے جہاں کانوں سے بالیاں اتاری نہیں گئیں، کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئی۔ 2 بالیاں مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے کانوں میں پہنائی اور قیمت اس شخص کو دی، وہ جانے لگا۔ مولا حسین نے کہا رک جاؤ، تمہارے پاس 2 بالیاں اور ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضرت ہیں۔ کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا حضرت بسم اللہ۔
اس نے 2 بالیاں اور نکالی اور مولا حسین کی خدمت میں پیش کی. تو دیکھیں 2 بالیاں تو بیٹی کو کان میں پہنا چکے ہیں. اب یہ جو بعد میں 2 بالیاں خریدی یہ لے کے بیٹی کے چہرے کا صدقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد بالیاں بیچنے والے سے کہا ان بالیوں کو اپنے پاس رکھ لے. کہا آقا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اسے کبھی فروخت نہ کرنا، میری امانت سمجھ کے سینے سے لگا کے رکھنا. اگر کہیں کوئی یتیم بچی نظر آ جائے، مجھے تمام ہو رہی عزیزوں، اگر کہیں کوئی یتیم بچی نظر آ جائے تو میری سکینہ کے نام سے اس کے کانوں میں پہنا دینا. ارے آزادار روزہ انصاف کیجئے، جو سب کی یتیماؤں کا اتنا خیال کرے. ہائے شام غریبہ، اس کی یتیمہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، کانوں سے بالیاں کھینچی جا رہی ہے، تازیانے لگائے جا رہے ہیں.